واضح ہے، بہت جامع یہ روایت ہے، بہت مشہور یہ روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کھجور کے تنا کے ساتھ اپنی پشت مبارک لگا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ شریف کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصاریہ صحابی جو تھیں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے، عرض ہے کہ میرا ایک غلام ہے، وہ لکڑی کا کام بہت خوبصورت کرتا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ممبر بنوا دیا جائے جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس غلامہ کی جو عرض تھی اس کو قبول فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ تو جب یہ ممبر جو ہے یہ تیار ہو گیا، ممبر لایا گیا مسجد نبوی شریف کے اندر، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر شریف کے اوپر جلوہ افروز ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو وہ جو کھجور کا تنا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ ایسے اس کی آوازیں، پہلے وہ آہستہ آہستہ، پھر اس کی جیسے جیسے وقت گزرا اس کی آوازیں ایسے آنا شروع ہو گئی جیسے بچہ اپنی ماں کی جدائی میں بلک بلک کر روتا ہے، اس قدر اس کے رونے کی آوازیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے تشریف نیچے لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو تنے کو سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگایا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان اس روایت کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ سب لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگا کر اوپر سے تھپکیاں بھی دیں، جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کے لوری دیتی ہے اور سلاتی ہے۔ تو جیسے جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تھپکیاں دیں تو اس کھجور کے جو تنے کی آواز تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں اس کھجور کے تنے کو آج ایسے نہ تھپکیاں دیتا اور پیار نہ کرتا اور خاموش نہ کرواتا تو قسم بخدا یہ قیامت تک ایسے ہی روتا رہتا میری اس محبت میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو درخت ہیں، اب کھجور کا وہ خشک تنا ہے، تو انہوں نے رب تعالیٰ کے اس جو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اصل میں فرمان تو رب تعالیٰ کا ہے لیکن سرکار کے زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، تو اب آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ جو شجر و حجر تھے یہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے نبی مانا۔ اب یہ اس خشک تنے کو بھی پتہ تھا کہ یہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جن کے متعلق رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے۔